السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں موجودہ صورتحال کو لے کے جو پریشان کن ہے اور دن بدن ہماری پریشانی، ہمارا دکھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ میں وہی بات جو پہلے بھی ہم کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں، آج ایک دفعہ پھر دہراؤں گا، اور دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں، پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو اقتدار میں آنے سے پہلے بہت سے وعدے کر چکی ہے، بہت سے دعوے کر چکی ہے اور عوامی ایشوز پہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہی ہے، عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کرتی رہی ہے، عوام کی آواز میں آواز ملاتی رہی ہے، چاہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، چاہے کہیں پر کوئی خدا نخواستہ جیسے کہ ماضی میں ہوا کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوں، یا جس طرح کا واقعہ ابھی ہم نے دیکھا مچ میں، اس طرح کے ایشوز پہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ فرنٹ پر رہی ہے، فرنٹ فٹ پر رہی ہے اور لوگوں کے شانہ بشانہ رہی ہے اور ایک عوامی پارٹی بن کر منظر عام پر رہی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سب کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا انتظار تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آنے سے پہلے بہت سے لوگوں کی یہ دلیل تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس لیے بھی آنی چاہیے کہ ایک دفعہ موقع ضرور ملنا چاہیے تاکہ واضح ہو جائے کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، تاکہ بعد میں کبھی کسی کو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر آ جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، کیسی تبدیلی آتی، ملک کے حالات کیسے بدلتے، ملک میں امن و امان کی صورتحال کیسی ہوتی، معاشی صورتحال کیسی ہوتی، ایک غریب جو ہمیشہ سے ہی ترستا رہا ہے کہ اس کی بھی سنی جائے گی، کیا اس کی سنی جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، تو غریب کا سنا جائے گا، غریب کا خیال رکھا جائے گا اور اس کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھا جائے گا۔ یہ وہ سینیریو تھا کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی، اور یہی وجہ تھی کہ سن 2013 میں بھی بہت سے ایسے لوگوں سے، پہلے 2011 کی بھی میں بات کروں، جلسے کی، لاہور کا جو مینار پاکستان کا تاریخی جلسہ تھا، کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ گئے، بہت سے ایسے لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی جو اس سے پہلے جلسوں میں نہیں جایا کرتے تھے، اور یہ سوچ کر گئے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کو سپورٹ کرنا چاہیے، یہ پڑھی لکھی جماعت ہے اور یہ موروثی سیاست کے خلاف ہے، یہ وہ سٹیٹس کو کی جماعت نہیں ہوگی، جو کہ بعد میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں سامنے آئیں، اور پھر 2013 کے انتخابات میں لوگوں نے جا کر ووٹ دیا، اور ان میں ایک دفعہ پھر وہ لوگ شامل تھے جو اس سے پہلے پولنگ سٹیشن جانے کا سوچتے بھی نہیں تھے، اور ان کے لیے الیکشن ڈے بس ایک چھٹی کا دن ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر 2018 میں ایک بار پھر پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے یہی سوچ کر جا کر انہوں نے ووٹ دیا کہ یہ جماعت سب کچھ بدل کے رکھ دے گی اور یہ وہ نئی غلطیاں کرے گی جو اس سے پہلے ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور یہ جماعت باقی جماعتوں کی طرح ایک روایتی جماعت ہے۔ میں نے آج ہی سوشل میڈیا پہ جہاں پر بہت سے لوگ سانحہ مچ کو لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں پر ایسے لوگوں کی رائے بھی مجھے پڑھنے کو ملی کہ جہاں ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو یا آصف علی زرداری صاحب کو، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو ہم بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یا آگے ہم سپورٹ کریں گے، لیکن یہ وہ تبدیلی سرکار نہیں ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا۔ ہماری طرف سے ہم اس جماعت کا مزید کوئی ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، اور ہاں کہ ہم پہلے دیتے رہے ہیں لیکن اب ہم مزید نہیں دے سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں اس طرح کے رویے، اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ پاپولیرٹی، مقبولیت کو کم کر رہے ہیں، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات کو بظاہر حکومت گرانے کا سبب بھی نہیں بن سکتے کہ جی دیکھا جائے کہ جی یہ اس ایشو کو لے کے حکومت کو ٹاپل کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جلسے پہلے بھی ہوتے رہے، ہم ہمیشہ جلسوں پہ کہتے رہے ہیں، پروگرام میں تبصرہ بھی ہوتا رہا ہے ایکسپرٹس کا بھی اور ہمارے پولیٹیکل گیسٹ کا بھی، کہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جلسوں سے اور اس طرح کے احتجاج سے حکومتیں ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کو گرایا گیا ہے یا حکومتیں بدل دی گئی ہیں، اس دفعہ بھی کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ آج کا جو بیان ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا، اس نے مزید لوگوں کو افسردہ کر دیا ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے زخموں کو تازہ کر دیا ہے، اس پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ بہت سے چینلز نے چلایا، ہم بھی آج چلائیں گے، کوئی ہمارا سیٹ ایجنڈا نہیں ہے، لیکن چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو ان کی کہی ہوئی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی سٹیٹمنٹ کو یقیناً شامل کر کے پروگرام میں اسی پر ہم گفتگو کو بیس بھی کریں گے، اور پھر جو اس کے علاوہ بھی اب تک ہوا ہے ان ڈیولپمنٹس میں آج کے پروگرام میں ہم موجود مہمانوں سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے کہ آج پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان عمران خان صاحب نے کیا کہا۔
کہ جیسے آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائقین کے ساتھ ملوں گا. اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ ان کو دفناتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں. جی اگر آج ان کو شہداء کو دفنایا جاتا ہے, ان کی تدفین ہوتی ہے, تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں آج ہی جاؤں گا, یعنی کہ اپنے جانے کو تدفین کے ساتھ مشروط کر دیا کہ میں اسی صورت جاؤں گا. اور پھر ساتھ میں انہوں نے اپوزیشن کا بھی کہا ہے کہ جی وہ پریشر ڈال کے یا بلیک میل کرتے ہیں. گورنمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی ایسا نہیں ہے, ہم انفارچونیٹلی وہ حصہ شامل نہیں کر پائے جس میں انہوں نے بلیک میلنگ کی بات کی ہے, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ تو کسی کو پرائم منسٹر کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا, یا اس پر اتنا پریشر ڈالا نہیں جا سکتا کہ پریشر ڈال کے آپ اتنا پریشر ڈالیں کہ جی پرائم منسٹر کو جانے پر مجبور کر دیا. ایسا نہیں ہوگا. کیا یہ درست رویہ ہے؟ کیا یہ صحیح اپروچ ہے فرام somebody who is the prime minister؟ اور یہاں پر اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں پر کتنی آبادی ہے نیوزی لینڈ کی, آپ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو پاکستان کے پرائم منسٹر 22 کروڑ کی آبادی کے پرائم منسٹر کے ساتھ کہاں جوڑ رہے ہیں؟ وہ صرف ایک مثال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر خاتون وزیر اعظم نے جب وہاں پر مسجد میں دہشت گردی ہوئی اور وہاں پر مسلمان شہید ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس ملک سے ان کا تعلق ہے جو شہید ہوئے ہیں, انہوں نے جا کر ان کے ساتھ تعزیت کی. وہ ایک اچھی اپروچ تھی, ایک رویہ تھا, ایک سوچ تھی. وہ سوچ یہاں پر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی غیر نہیں ہے, اپنے ہیں. اور ہزارہ برادری تو یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ پہلے بھی یکجہتی کر چکے ہیں اور آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اور اس لیے بھی اگر تدفین سے پہلے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے یا وہاں پر لاشیں ہیں اور ان ڈیڈ باڈیز کو رکھ کر احتجاج کیا جا رہا ہے تو وہ مجبور ہو گئے ہیں. وہ کیا کریں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ان کو بے شمار تسلیاں دی جاتی رہی ہیں, بے شمار مرتبہ نے کہا جاتا رہا ہے کہ جی ہم آپ کی بات مانیں گے, ہم نے آپ کی ساری باتیں مان لی ہیں, آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا. آپ ایک دفعہ احتجاج ختم کر دیں اور مان کر احتجاج ختم کر دیا جاتا رہے. تو کس لیے احتجاج کریں؟ وہ ختم اس لیے احتجاج ختم کریں کہ تاکہ کل کو خدا نخواستہ دوبارہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو اور پھر انہیں احتجاج کرنا پڑے. لوگوں کو جو ہے وہ ٹال کے, ان کو جھوٹی تسلیاں دے کر, ان سے جھوٹے وعدے کر کے ان کے احتجاج کو ختم کر دیا جاتا رہا ہے, یا انہیں کہا جاتا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بے فکر ہو جائیں, انصاف ہوگا. لیکن پھر انصاف نہیں ہوتا. ثانیہ ساہیوال ہمیں یاد ہے, بہت اچھی طرح سے یاد ہے, ہم نے پچھلے ہفتے اس پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ جب اسامہ ستی اسلام آباد کے 22 سالہ نوجوان کو قتل کیا گیا ہے, پولیس نے قتل کیا, تو اس کے قتل کے بعد ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے وہاں پہ ریفرنس دیا ثانیہ ساہیوال کا. تو ثانیہ ساہیوال کے بعد وہ معاملہ جو ہے اس کو دبا دیا گیا, ختم کر دیا گیا, پھر وہ معاملہ ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں, اس طرح کے ثانیہ کب تک ہم گنتے رہیں گے, ہم کاؤنٹ کرتے رہیں گے. مجھے مرحوم آیت اللہ درانی صاحب کی وہ آج کی وہ ان کی کہی ہوئی بات یاد آ رہی ہے. جب ایک دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا, ان کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا, کہ اب ہم بحیثیت قوم کہاں پر کھڑے ہیں. وہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب کہیں پر کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم صرف گنتی کر رہے ہوتے ہیں, ہم صرف کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی کتنے شہید ہوئے, 10, 12, 25, 30, کتنے زخمی ہوئے, یعنی کہ ہم صرف گنتی پر آ گئے ہیں. اور ہم اتنے بے حس ہو چکے ہوئے ہیں اور بالکل ہم سن ہو چکے ہیں کہ کسی اور کا غم ہم صرف اس حد تک ہی کرتے ہیں, اپنا غم سمجھتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا اور ہمیں اس بات کا دکھ ہے, افسوس ہے. بس جملوں کی حد تک ہم جملوں پہ نظام چلا رہے ہیں. ہمارا نظام جو ہے وہ اب جملوں کے جو ہے وہ بھروسے پر چل رہا ہے. آخر کب تک؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ, لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک وقفہ. ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں معزز مہمانوں کے ساتھ. سب سے پہلے جی ان کے تعارف ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے عفنان اللہ خان صاحب نے, آپ کو بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ. اور جے یو آئی ایف سے ہمیں جوائن کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ بڑی نیوٹرل اپروچ لے کر چلتے ہیں اور کئی مرتبہ آپ کی اپروچ اتنی نیوٹرل اور اتنی بیلنسڈ ہوتی ہے کہ ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کیا واقعی حکومت سے ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ آپ حکومت کی غلط پالیسی یا غلط فیصلے کو غلط بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی گورنمنٹ ٹھیک بھی ہے. اور ہمیں کئی مرتبہ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے, ود ان دا پارٹی آپ کی مخالفت شروع ہو جائے کہ جی آپ پارٹی کو اس طرح سے آؤٹ رائٹلی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ جس طرح سے پارٹی کو یا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. یہ جو واقعہ ہے, جو ثانیہ ہے مچ کا, جس پر پرائم منسٹر صاحب کا آج کا بیان, پھر اس سے پہلے وہاں
سخت سردی میں ٹھٹرتی ہوئی وہاں پر صورتحال ہے. لوگ وہاں پر جو میتیں ہیں ان کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی خوشی سے رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے. علی زیدی وہاں پر گئے, زلفی بخاری وہاں پر گئے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اگر کہا جا رہا ہے کہ آ جائیں تو کوئی بنگلہ دیش سے, بھارت سے, شری لنکا سے, کسی اور ملک سے کوئی نہیں بلا رہا ہے. اپنے ہی پاکستانی اپنے ہی وزیر اعظم کو پکار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیکھیے کیا ظلم ہو گیا ہے, آپ آئیے ہماری داد رسی ہی کر دیجئے. تو اس پر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ تدفین کریں گے تو میں آؤں گا, ورنہ آپ اس کو شرط کے طور پہ نہیں رکھ سکتے. علی ممتاز, پہلے جو آپ نے کمنٹس کیا, دیکھیں ہر بندے کی اپنی ایک تربیت ہوتی ہے, اور تربیت جو ہے نا پہلے ماں باپ سے ملتی ہے, پھر استاد سے ملتی ہے, جو ایک اچھا انسان بناتی ہے. اگر تربیت صحیح ہوتی ہے تو وہ ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے, اور وہ کم سے کم جمہوریت اس کو کہتے ہیں جس میں ڈفرینس آف اوپینین کو ہمیشہ ویلکم کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جب بھی جس پارٹی میں رہا, میں ہمیشہ جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں, اور کیونکہ پہلے جو ہے وہ میرے لیے انسانیت اہمیت رکھتی ہے, اور سچ جھوٹ کے لیے یا غلط بیانی کے لیے یا بد زبانی یہ میرا پیشہ نہیں ہے. کم سے کم میں اوپنلی جو ہے وہ میٹنگوں میں بھی اس چیزوں کے جو ہے نا ریگریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے. آ جائیں اس ایشو کے اوپر. دیکھیے یہ ہزارہ والوں کے ساتھ آج سے جاتی نہیں ہو رہی ہے, ان کو ٹارگیٹ پتہ نہیں کتنے عرصے سے بنایا جا رہا ہے, مگر کبھی بھی کسی پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بلایا گیا کہ ملک کا پرائم منسٹر آئے, جبکہ ایک پروونشل یہ سبجیکٹ ہو جاتا ہے جو لا اینڈ آرڈر. تو مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں جب آدمی مظلوم ہوتا ہے, جب آدمی دکھ میں ہوتا ہے, اس کی جو ہے ڈیمانڈ ویسے یہ مناسب نہیں ہے. جو اس وقت جو ہزارہ والے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم تسلیم کریں گے, مگر پھر بھی ہمیں کم سے کم ہماری لیڈرشپ کی طرف سے یہ بلیک میلنگ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں صرف یہ زبان ہوتی ہے نا جو آدمی کو چاہتا کے اوپر بٹھاتی ہے, جو صرف ہمیں یہ بولنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ تسلیم کریں, میں آپ کے پاس آتا ہوں, اس میں اگر بلیک میل کا لفظ نہیں ہوتا تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ آج حل ہو جاتا. کیونکہ اگر یہی کہتے کہ میں آپ کے دکھ کے ساتھ شریک ہوں, اور آپ ایز اے ملک کے پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں ماضی میں جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مگر آپ نے کبھی پرائم منسٹر کو اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کہا, جو ایک ڈیمانڈ غلط ہے, مگر پھر بھی میں ایز اے آپ کی محبت, آپ کا اعتماد, آپ کا کانفیڈنس اور وہ دیکھتے ہوئے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. آج میرا یہ ریکویسٹ ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ ابھی تسلیم کر لیں, اور آج ابھی اور آج شام کو میں آپ کے پاس آتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو جاتا. مگر کبھی کبھار جو ہے وہ میں نے سیاست کے 20 سالہ پولیٹیکل لائف میں یہ سیکھا ہے کہ بہت ہی کم بولنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے الفاظوں کا استعمال ہو. کبھی کبھی الفاظ جو ہے نا وہ ایسے پڑ جاتے ہیں جو ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز, کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو, سیاست یہ کہتی ہے کہ جب چھوٹا مسئلہ ہو, جیسی چھوٹی آگ ہوتی ہے نا, اس کو کنٹرول کرنا ایزی ہوتا ہے, مگر جب آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے تو اس کے اوپر اتنا زور لگانا پڑتا ہے, اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اس کو جو ہوشیاری یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں انٹیریئر منسٹر جب وہاں پہ پہنچے ہیں, اور انٹیریئر منسٹر کو ہی اس کو اسیس کرنا چاہیے تھا کہ آیا اب پرائم منسٹر کے جانے کے بغیر یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا, اور ان کی ایڈوائز ہونی چاہیے تھی, اور اسی ایڈوائز کے اوپر پرائم منسٹر کا دورہ بن جاتا. مگر اس کے بعد جو علی زیدی اور زلفی کا جو ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھا, غلط اسسمنٹ تھی. سبھی کہتے ہیں کہ پلس کو دیکھنا چاہیے کہ پلس جو ہے وہ کیا کہتی ہے, اور پلس کے بعد جو ہے اس کے جو فیصلہ کیا جائے, کبھی کبھار فیصلہ اصولوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, اصول سے ہٹکے بھی ہوتا ہے, اور رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم. بالکل صحیح جی, پوائنٹ ٹیکن رمیش کمار صاحب, پوزیشن کے دیکھیے اور وہ لینا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن سر. آپ کی طرف آتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. اس سانحے پر جو ابھی آپ نے موقف سنا رمیش کمار صاحب کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ بلیک میلنگ کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وزیر اعظم پاکستان کو بلانا اور جو وہاں پر تدفین ہے اس کو پرائم منسٹر صاحب کے آنے کے ساتھ مشروط کرنا یہ نامناسب ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے ہم نے تو یہ سنا تھا, بھلے ہمیں جو ہے نا یہ اپنا جب مشرف کے خلاف جو ہے نا وہ ایک
موومنٹ چلی تھی تو اس میں یہ سمجھایا گیا تھا کہ ریاست ہوگی ماں جیسی، تو یہ الٹیمیٹلی باپ جیسے بھی نہیں نکلی. جب نہ ماں جیسی ہو ریاست نہ باپ جیسی ہو، اور اگر کوئی لوگ جن کے 11 لوگ شہید ہوئے ہیں اگر وہ ایک مطالبہ کر بیٹھے ہیں کہ جی پہلے آپ جائے تو اس کے بعد تدفین ہوگی، تو اس میں ماں یا باپ کا کردار جو ہے نا پھر ادا کرنے کے لیے پھر آ بھی جانا پڑتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کے مطالبات رکھے اور اس سے پہلے بھی یہ مطالبات پورے ہوتے رہے. وہ آئے ہیں، حالانکہ مطالبہ اصل میں تو مین یہ ہونا چاہیے کہ کلپرس کو پکڑیں، مارنے والے کو پکڑیں. وہ مارنے والا تو پکڑا نہیں جاتا، یہ بیچارے روز مارے جاتے ہیں، اور روز مارے جانے کے بعد جو ہے نا پھر یہ ان کی سیٹسفیکشن یا شکشوئی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ یہ اسی میں ہو جاتی ہے کہ جی سی ایم صاحب آ جائیں، پی ایم صاحب آ جائیں، جی آئی جی ایف سے آ جائے، تو وہ لوگ آتے بھی آتے رہے. اب بھی آج عرض نہیں تھا. انفیکٹ عمران خان صاحب کے 2 مرشد ہیں، ایک مرشد تو شاید گھر سے ہیں اور ایک مرشد جو ہے نا وہ اور بھی ہے جو جن کی وجہ سے وہ امپوز ہوئے ہوئے اس ملک پہ جو مسلط ہوئے ہوئے. تو وہ اب پتہ نہیں کس مرشد نے روکا ہوا ہے، گھر والے مرشد نے روکا ہوا ہے یا یہ دوسرے والے مرشد نے روکا ہوا ہے. تو اب جس مرشد نے روکا ہوا ہے وہ پتہ چل جائے گا ایک آدھ دن میں. تو وہ مرشدوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ادھر سے کوئٹہ تشریف نہیں لا رہے ہیں، ان کو اب وہ کہہ نہیں سکتے ہیں. اب وہ خام کا جو ہے نا انہوں نے یہ وہ کر دیا کہ پہلے دفعہ بھی کرو تو پھر اس کے بعد آئے گا. ممکن ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ مذہبی قسم کے جو سو کارڈ مذہبی قسم کے مرشد نے روکا ہو کہ کسی جنازے پہ نہیں جانا. ویسے بھی جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جنازوں پہ نہیں جاتے ہیں، ایون اپنے نعیم خان صاحب کی جنازے پہ بھی نہیں گئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو آج کل جو انہوں نے مذہب اپنا رکھا ہوا ہے وہ اس جو ہے نا کہیں پہ اس طرح کی بات ہے کہ جس میں جو ہے جنازوں پہ نہیں جانا. تو یہ بخاری صاحب نے جو وہاں پر مرشد یا مرشدین زلفی بخاری صاحب کا جو ہم نے ساؤنڈ بائٹ سنا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے آنے سے کیا ہوگا، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی غلط بات تھی جو انہوں نے کہی کہ پرائم منسٹر صاحب کے آنے سے کیا ہوگا؟ ان کے منہ سے سچ نکل گیا. اس طرح کے پرائم منسٹر کے آنے سے کیا ہوگا جس کو میرا خیال ہے گھر والے بھی نہیں مانتے بیچارے کو. تو اس طرح کے واقعی پرائم منسٹر کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر یہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا سمبولک ہوتی ہیں. پکڑنا تو جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پولیس نے ہوگا، ایف سی نے پکڑنا ہوگا. آپ کی سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے کہیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر کر سکے تو. پرائم منسٹر تو کچھ نہیں کرتا، پریزیڈنٹ تو کچھ نہیں کرتا، مگر جب اس طرح کے مطالبات رکھ دیے جاتے ہیں تو یہ سمبولک ہوتے ہیں. اور اس سمبولک کا میں وہ اگین بات وہی ہے کہ ریاست ماں کی جیسی یا باپ کی جیسی، تو وہ ماں یا باپ کو وہ تشریف لانا پڑتا ہے، لوگوں کی شکشوئی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو گلے لگانا پڑتا ہے، لوگوں کے آنسو پہنچنے پڑتے ہیں، لوگوں کو یہ تسلی دینی پڑتی ہے کہ اب کا آپ کے ساتھ آئندہ نہیں ہوگا، بس یہ آخری دفعہ. حالانکہ یہ تو ان کے تقریباً 2000 لوگوں کو تقریباً مارے اسی طرح اور جھپنی صاحب آ جاتے. انہوں نے تو بہت دھوکے دیے ہوئے لوگوں کو مختلف طرح کے کہ جی اب ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا، ہم پہلے ایسے تھے اور ویسے تھے. آپ اپنے پہلے والوں سے امپروو کریں. آپ نے تو الٹا وہ نیگیٹو میں امپروو کرنا شروع کیا. عفنان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کے رینکس میں سے آ رہی ہے کہ جی جو وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، جو وہاں پر میتوں کو رکھ کر احتجاج ہو رہا ہے، اس کے پیچھے سازشی عناصر ہیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی باتوں کے اندر اگر ہم دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہمیں جو ہے وہ اپنی تمام زندگی لگانی پڑ جائے، بلکہ اس قوم کی بھی سارا وقت ضائع ہو جائے. کیونکہ میں نے بہت دفعہ غور کیا ہے کہ شاید کوئی دیکھیں کوئی نہ کوئی دلیل انسان ڈھونڈتا ضرور ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے جیسے میرے بھائی نے بھی یہ بات کی کہ یہ کوئی ان کا چکر وہی ہے کہ آج کل کوئی مذہب ایک ایسا انہوں نے اپنایا ہوا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کسی کے اس کے اوپر میت کے اوپر نہیں جانا یا کسی کی نماز جنازہ پہ نہیں جانا. یہ اس طرح کی کوئی معاملات ضرور ہیں اور اس کا جو ہے وہ ایک عملی جو آپ نے سمجھ لے کہ معاملہ تھا وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سجدے بھی کیے جا کے، تو وہ اسی کا ایک تسلسل ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نہ جائیں کہیں آپ کا اقتدار چلا جائے گا یا آپ کی کوئی اور مسائل ہو جائیں گے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو اب جب ملک جو ہے وہ جادو ٹونے پہ چلتا ہے نا تو پھر ملک کے اندر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں.
جب ملک جو ہے وہ ایک سلیکٹڈ ٹولے کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ جن کے اپنے ذاتی مفادات تھے، تو پھر ملک میں ایسے ہی کام ہوتا ہے کہ جن کی بیچاروں کی میتیں جو ہیں وہ روڈ کے اوپر ہیں، جو بیچارے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مرہموں پہ آ کے جو ہے وہ جو پٹی رکھی جائے، یہ آگے سے کہہ رہے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ یہ آپ سوچیں کہ یہ کس قسم کا دماغ ہے اس انسان کا جو یہ بات کہہ رہا ہے۔ مطلب لیک آف ایمپتھی ہے، اور انا اتنی بڑی ہے اور تکبر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ابل رہا ہے۔ اور جو ہے وہ باقی جو آپ سوچیں نا، ایک ایسا انسان حکمران ہے جس کو پرواہ ہی نہیں ہے اپنی رعایا کی، اس کو اپنی ذاتی مفادات، اپنا ذاتی اقتدار جو ہے وہ پیارا ہے، تو وہ اب اس اقتدار کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اور یہی عمران خان صاحب کرتے۔ آپ دیکھ لیں اس ملک کی خالی ہم نے تو کہا تھا جی اکانومی تباہ کر دی، چلے اکانومی تو چلو شاید پھر بھی دوبارہ بن جائے، جو انہوں نے سوشل لیول کے اوپر تباہ و بربادی لائی ہے، جو گالیوں کی کلچر یہ لے کے آئے ہیں، جو انہوں نے سیاست کے اندر گندگی اس ملک کے اندر ڈالی ہے، وہ تو کئی دہائیوں تک ختم نہیں ہو سکتی۔ بالکل وہ تو کچرا اس ملک کے اندر انہوں نے آپ نے جو ابھی پوائنٹس ریز کیے ہیں اور جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی پوائنٹس ریز کیے ہیں، اس پہ میں چاہوں گا کہ رمیش کمار صاحب رسپونڈ کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک لینی ہے جی بریک، ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ وقفے کے بعد جی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ وقفے سے پہلے کامران صاحب نے اور افنان صاحب نے یہ کہا، تو کیا یہ واقعی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ مرشد کے احکامات کی تعمیل ہے کہ جس کی وجہ سے اب تک پرائم منسٹر آف پاکستان جا کر وہاں پر لوائقین کے ساتھ افسوس نہیں کر پائے ہیں، ان سے ملاقات نہیں کر پائے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ میں کامران مرتضیٰ صاحب تو میرے جگری دوست ہیں، بھائی ہیں، اگر میں پوچھتا ہوں کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی ہر دور میں جمعیت ہر دور میں یہ واقعات ہوئے ہیں، کس ٹائم جو ہے وہ پرائم منسٹر گئے ہیں وہاں پہ، یا تو ان لوگوں کی ان سے امید نہیں تھی کہ انہوں نے نہیں بلایا، یا پرائم منسٹر خود نہیں گئے۔ رہی بات سیکورٹی کے حوالے سے، دیکھیں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جب بھی ہائی پروفائل لوگ جاتے ہیں تو ان کی سیکورٹی اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور وہ سیکورٹی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں کم سے کم یہ سوچنا ضرور چاہیے سر، اگر سیکورٹی کا مینج ہو سکتا ہے، سیکورٹی کا سر قطع کلام کے لیے معذرت، اگر سیکورٹی مینج ہو سکتی ہے تو پھر کیا میں کامران صاحب اور افنان صاحب کی اس رائے کو درست سمجھوں کہ یہ معاملہ پھر سیکورٹی کا نہیں، یہ مرشد کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ مرشد کا معاملہ ہے، یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسے الفاظ کا جو پھر میں بولوں گا کہ الفاظ، میں ریسیپروکل ریسپیکٹ کی ہمیشہ بات کرتا ہوں۔ میں آج بھی مولانا صاحب ہو، آج بھی میری الگ تلک ہے، ابھی پرسوں عطا رحمان کا ایک مسئلے کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے کانٹیکٹ کیا ہے، تو یہ جو نا ایک عزت والے اور محبت والے راستے بند نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے کم سے کم اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ہم فیملی تک چلے جائیں یا مرشدوں تک چلے جائیں، یہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں سیاست کے اندر کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ایشو ہو، گھر کے جو بھی ایشوز ہو، ہر ایک کو۔ تو اگر میں آج نون کے لیے کہوں کہ بھائی میں تو وہاں پہ رہا ہوں، مجھے تو فیکٹس کا بھی پتا ہے کہ مریم نواز کا کیا رول تھا، شہباز صاحب کا کیا رول تھا، مگر مجھے تو کبھی آپ ان چیزوں کے اوپر نہیں سنتے ہیں کہ بھائی اس پی ایم ایل این کا جو بھی کچھ خراب ہوا ہے وہ میڈم مریم نواز نے کیا ہے۔ اور ہی مذہب، جادو ٹونے، یہ وہ لفظ ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے سنے ہیں۔ دیکھیں، جادو ٹونا، یہ الفاظ جو ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ لفظ استعمال کسی بھی جگہ سے۔ اگر سسٹم کو ہمیں بہتر طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے چلانا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز ریسیپروکل ریسپیکٹ کے ساتھ، ہر سینئر سیاستدان کی اپنی عزت ہے، چیئر کی، پی ایم کی اپنی عزت ہے، اسپیکر کی اپنی عزت ہے، اور جتنا سینئر پولیٹیشین ہو اس کی ایک اور ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ سسٹم کو بھی بہتر چلائے، اور دوسرا یہ اپنے ایکسپیرینس، ہسٹری سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، ہسٹری دہرانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ چیزیں جس طریقے سے جا رہی ہیں اور اس طریقے سے روڈ بلاک رہیں گے، اس طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک ہے، میں اسی سے کہتا ہوں کہ جتنی ہتھی ملی، جتنی پولیٹیکل انوالومنٹ ان شہیدوں کے خون کے اوپر آ گئی ہے وہ نہیں آنی چاہیے تھی۔
اس کو پیئرلی جو ہے وہ مینیج کرنا چاہیے تھا حکومت کو, چاہے پروونشل گورنمنٹ کو چاہے فیڈرل گورنمنٹ کو, تو یہ نوبت نہیں آتی. مگر آج اگر وہ اس طریقے سے میں نے نہیں ہوا ہے, اب ساری پولیٹیکل پارٹیز, اگر ادھر سے میں نے نہیں ہوا, اب ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ان ایشوز کے اوپر سیاست کرے, گورنمنٹ کو ٹارگیٹ بنائے. سر اور یہ سب تو آپ کی نہیں گورنمنٹ بھی کرتی رہی, آپ کی پارٹی بھی کرتی ہے, پی ٹی آئی کرتی رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب خود بھی اس سے پہلے جب کہیں پہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا تھا جاتے رہے ہیں, تو اپوزیشن میں یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ماضی میں اگر خان صاحب کی طرف سے اگر غلط ہوا, جیسے میں کہتا ہوں کہ ماضی کا دھرنا غلط تھا, میں اس وقت نون میں تھا, مگر میں کہتا ہوں وہ غلط تھا, تو آج بھی یہ کہتا ہوں غلط ہے. تو اگر ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے دوسری غلطی تو نہیں کی جاتی ہے نا, ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے آئندہ غلطی کو روکا جاتا ہے. رمیش کمار صاحب, آپ بھی مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ بھی مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں قومی اسمبلی میں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کہا جا رہا ہے لوائقین کی طرف سے کہ ہم پرائم منسٹر آف پاکستان سے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں, تو کیا ان کو نہیں جانا چاہیے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ پہلی بار ایسا معاملہ, ایسا واقعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے, تو ایک برداشت کی حد ہوتی ہے, وہ برداشت کی حد جو ہے وہ اب ہو چکی, اب مزید سہ نہیں سکتے, تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان آئیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا ابھی منظر 30 دسمبر کو سمادھی پوری جلائی گئی, توڑی گئی ایکسٹریمسٹ کی طرف سے, ٹھیک ہے, اس کے اندر JUIF کے بندے تھے, اور مجھے پتا ہے کہ JUIF نے ہمیں اس منظر کی ری ایبلیٹیشن میں مدد کی. جب مولانا عطا رحمان نے کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑے, میں نے کہا آپ کو کم سے کم ایسے ان سے آپ کو جو ہے وہ نکالنا چاہیے پارٹی سے. اگر پارٹی اس سے نہیں نکالتی تو اس کا مطلب کہ پارٹی جو ہے ووٹوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اور انسانیت کو کم اہمیت دیتی ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا تھا کہ پرائم منسٹر کو بھی جو ہے اس حوالے سے اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی, چاہے جو بھی لوگ تھے ہر ایک کو مذمت کرنی چاہیے تھی, جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تھا, مگر کسی نے بھی مذمت نہیں کی. اب ان کا کون فیل ہے, مگر مجھے سپریم کورٹ نے ریلیف دے دیا کہ بھائی نہیں, یہ ہمیں یہ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر جاتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے, نہیں جاتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے. اور لیکن جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, ڈیڈ باڈیز کو رکھ کے جانا چاہیے رمیش کمار صاحب یا نہیں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم جب بھی کوئی ہوتا ہے دکھ میں, جب بھی کوئی ہوتا ہے, اگر اس کے دکھ میں کوئی بندہ چاہے اس کی اللہ کی خاطر, ان کی ضد کی خاطر, چاہے ان کی غلط ڈیمانڈ کو بھی پورے کرنے کے لیے اس کے دکھ میں شامل ہو جاتا ہے, تو یہ ایک بلیسنگ ہے, وہ اتنی بری بات نہیں. جی کامران مرتضیٰ صاحب, رمیش صاحب نے کہا کہ ایک تو ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے, فیملی پہ نہیں آنا چاہیے, وہ جو بات آپ نے مرشد والی کی اس کا جواب مل گیا, اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا جی فیملی پہ نہیں آ رہا ہوں میں, بڑے احترام کے ساتھ, مگر یہ حقیقت ہے نا, وہ ماتا ان سے کوئی خاتون ٹکوا رہی ہے نا, جا کے جس کو بعد انہوں نے کہا کہ وہ گر گئے تھے, شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا یا ٹھوکر لگی تھی ان کو. یہ ایک اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے تو میری طرف سے ایک آفر ہے اس ملک کی, کیونکہ سیکیورٹی کے ادارے باقی کام تو نہیں کر رہے, سیکیورٹی کے کام ان سے رہ گئے ہیں, باقی وہ میرے پیچھے, آپ کے پیچھے, دوسروں کے پیچھے آتے جاتے رہتے, یا ہمارے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے رہتے ہیں, یا باقی کام کرتے ہیں. تو عمران خان کو اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے تو جمعیت علماء اسلام کی ذیلی تنظیم ہے انصار الاسلام, وہ ان کو کوئٹہ آنے تک اور واپس اسلام آباد جانے تک جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی مہیا کر دیں گی. چھوڑے سیکیورٹی کے اداروں کو, ہم ذمہ دار ہیں. ٹھیک, اور یہ ہماری طرف سے اوپن آفر. اور میں نے مولانا صاحب آپ کے پاس کیا جماعت سے بھی نہیں پوچھا, میں آپ کی طرف سے یہ جو ہے نا, آپ کی طرف سے اوپن آفر ہے کہ انصار الاسلام کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی پرائم منسٹر صاحب کو. تنظیم جو ہے ہماری انصار الاسلام, یہ آپ کو جو ہے سیکیورٹی دے دے گی, کوئٹہ لے آئے گی, اور پھر کوئٹہ سے واپس آپ کو اسلام آباد آپ کے گھر تک پہنچا دے گی. اگر سیکیورٹی ایشو ہے چلیں اس پر ذرا رمیش کمار صاحب سے پوچھنا ہے. رمیش کمار صاحب, آپ اس آفر کو قبول کرتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو انصار الاسلام کی طرف سے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی؟ اب دیکھیں, یہ ایک ہے مذاق, اور کم سے کم کامران مرتضیٰ, اگر کوئی مولانا کسی ان پڑھ بندے کی طرف سے اگر یہ اسٹیٹمنٹ آتی تو ہم کہتے کہ چلو اس کا قصور نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب جو سپریم کورٹ بار کے صدر رہے, بہت پڑھے لکھے, وہ کہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس انٹیلیجنس, اتنی سیکورٹی فورسز, آرمی, رینجر, پولیس, اور وہ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ مولانا صاحب کے جو ڈنڈا بردار جو ہے وہ ہے. یہ الفاظ جو ہے نا کامران مرتضیٰ صاحب کو اچھے نہیں لگتے, مگر میں اس کو سیکورٹی کی وجہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے, جو ایک پریکٹس کرنے جا رہی ہے, اس پریکٹس کے حوالے سے
ٹھیک کامران مرتضی صاحب، آپ کی اس آفر کو مذاق قرار دیا گیا ہے رمیش کمار صاحب کی طرف سے. مذاق نہیں کر رہا ہوں میں جماعتی اداروں میں ان کے ہاتھوں پکڑ کے ان کو کہوں گا کہ جناب ادھر اس ملک میں جو ہے نا وزیر اعظم کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ آپ نے تنظیم جو ہے آپ کی تو ذیلی تنظیم ہے انصار الاسلام، اس کو جو ہے نا کیونکہ ان کے پاس بڑے مجبور ہیں اور یہ بیچارے 5واں-6واں دن ہے آج ان کے جو ہے نا وہ تدفین نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس لیے باوجود یہ کہ آپ جو ہے نا ان کو وزیر اعظم کے طور پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر اسٹل جو ہے نا وہ کیونکہ لوگوں کا مرنے والے لوگوں کا جو ہے نا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ادھر آئے اور ان کو سیکیورٹی کا ایشو ہو گیا، مرشدین کا ایشو نہیں ہے، تو اس لیے سیکیورٹی ہم دے دیتے. ٹھیک، اور یہ جو آپ مرشد والی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کے پاس کیا کوئی کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سنی سنائی بات ہے، اندازہ ہے آپ کا؟ سنی سنائی بات نہیں ہے نا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دونوں مرشدوں میں سے کسی ایک مرشد نے منع کیا ہے یا سیکیورٹی ایشو ہے. مرشدوں نے منع کیا ہے تو بتا دیں کہ کون سے والے مرشد نے منع کیا. سیکیورٹی کا ایشو ہے، ملکی ادارے سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ہم آ جائیں ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے دے دیتے ہیں، ان کو حفاظت میں لائیں گے، حفاظت میں ان کے گھر تک بنی گالہ تک پہنچا دیں گے اسلام آباد. ٹھیک، عفنان صاحب، مریم نواز صاحبہ نے جا کر وہاں پر جو اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ یہ بھی تو وہاں پر کہہ سکتی تھیں کہ میں آپ کی بہن ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی ماں کا درجہ بھی رکھتی ہوں اور میں آپ کے پاس خود چل کر آئی ہوں. تو پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، معاملہ سارا کھل کر آ گیا. میں آپ کے سامنے آئی ہوں، آپ سے آ کر میں اظہار افسوس کے لیے آئی ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، تو آپ جو میتیں ہیں ان کو دفنا دیں اور احتجاج آپ بھلے اپنا جاری رکھیں، لیکن وہاں پر انہوں نے ایسا کوئی فکرہ نہیں کہا. دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے پہلے تو بہت ہی بہادری کا ثبوت دیا کہ اور بہادری کا اور ایمپتھی کا ثبوت دیا کہ کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہے ادھر نہیں گیا تھا. سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا کہ وہ وہاں جا رہی ہے اور وہاں پہ جا کے ان سے جو ہے وہ گلے لگی، ان کو جو دکھ تھا اس کو سنا اور جو ہے جو کچھ مطلب کہ ظاہر حکومت تو ہماری نہیں ہے لیکن ایز اے ریسپانسبل پولیٹیکل پارٹی جو کچھ ہم ان کے دلاسے ہم ان کو دے سکتے تھے ہم نے ان کو دیے. اور بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کی بھی جان کو بہت خطرہ ہے، ان کی بھی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ ہر دفعہ نہیں ہو پاتی، اس کے باوجود اور کورونا بھی پھیلا ہوا ہے اس کے باوجود وہ اگر پہنچ سکتی ہے کوئٹہ اور جا کے ان سے جو ہے وہ جو ہے ان کے بانٹ سکتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب اور دیگر جو ان کے لیڈران ہیں ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں پہنچتا کہ وہ نہ جائے. لیکن بات جو ہے وہ دیکھیں، بات وہی والی ہے کہ جب آپ کو نئی دلیل سمجھ میں آتی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ معاملہ کوئی ان کا ذاتی نوعیت کا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ لاہور میں انہوں نے عمران خان صاحب نے CCPO لگا دیا، اس نے اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کی، اس کو ہٹایا نہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لیے لگایا ہوا اور تھا کہ ان کے جو کوئی بہنوئی ہیں ان کی زمینوں کا کوئی مسئلہ تھا. تو یہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہے اپنے ذاتی معاملات اور ان کو سیٹل کرنے میں اور اپنے اقتدار بچانے میں ان کا فوکس ہے، اور اسی لیے کیا کہتے ہیں آپ کو یہ ہر دوسرے تیسرے دن کو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، نہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایونچولی جب آپ اس کی تہ میں جاتے ہیں تو معاملہ کچھ اسی طرح کی نکلتا ہے کہ یہاں ان کی کوئی کرپشن ہوتی ہے یا ان کا کوئی جادو ٹونا ہوتا ہے یا ان کے کوئی سپرسٹیشن ہوتے ہیں، ان میں سے کہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ملک جو ہے وہ اللہ واسطے جو ہے وہ ایک بات چلے جا رہا ہے. اور مطلب ہر چیز آپ دیکھیں انہوں نے ہر چیز اس ملک کی تباہ برباد کر کے رکھ دی ہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو انہوں نے تباہ برباد نہ کیا، انہوں نے اس ملک کے اندر سے ویلیوز نکال دی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وزیر اعظم کی اس بات کو کتنی انسینسٹیو ہے کہ جب یہ دفنائیں گے تو میں آؤں گا، اور یار آپ ان سے ضد لگا کے بیٹھے ہوئے، اس کا تو مطلب یہ کہ آپ کی ضد ہے ان کے ساتھ. اگلوں کے بچے مر گئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو جا کے دلاسے دیں، آپ ان کے دکھ بانٹے، آپ ان سے ضد کر رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. پاکستان کا سب سے بڑا بلیک میلر تو عمران خان ہے، جنہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ کون کون سے لوگوں کو کیا کیا نہیں بولا. ہر کسی کو یہ بلیک میل کرتے، اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بلیک میل کیا، انہوں نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بلیک میل کیا. تو یہ جب خود اپنے پہ آتی ہے تو ان کی چیخیں جو پورے پاکستان میں آ رہی ہوتی ہیں ہائے آئے کی، اور جب دوسروں پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا. تو یہ اس وقت جو ہے وہ پورا بلیک میلنگ کی جہاں تک بات ہے، اگر کل کو اتحادی یہ کہیں کہ جی ہمارے مطالبات ہیں، فلاں ہماری ڈیمانڈز ہیں، آپ ان کو پورا کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، تو تب پرائم منسٹر صاحب کیا کریں گے؟ اور اب تک جو گورنمنٹ کو چلایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں عمران خان صاحب کے یا PTI کے جو خیالات رہے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں.
لیکن ان کے ساتھ ان کو لے کر چلا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں حکومت کو قائم رکھنے کے لیے بلیک میل ہو رہے ہیں اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا ہے. علی ممتاز پہلی چیز تو یہ رمیش کمار صاحب، سیاست جو ہے عبادت ہے، سیاست ایک خدمت ہے اور سیاست ایک سچائی ہونی چاہیے. اب پاکستان میں سیاست ہے ایک اداکاری اور سیاست ہے ایک کمپرومائز. میں 2002 سے دیکھ رہا ہوں جب ایم کیو ایم کا دور تھا ادھر اور پرویز مشرف صاحب جیسا بندہ بھی روزانہ مطلب یہ ہٹ لائن چلتی تھی کہ بھائی آج 10 لوگ کراچی میں ڈیتھ ہو گئے، تب بھی انہوں نے سب لوگوں سے کمپرومائز کیا. پھر جب پیپلز پارٹی کی دور آئی اس سے بھی زیادہ کمپرومائز کیا. پی ایم ایل این کا دور آیا، بہت میاں نواز شریف نے کمپرومائز کیا میجارٹی کے باوجود بھی. تھوڑا بہت کراچی کے اندر جو ایکشن ہوا وہ چودھری نثار کی رٹ کی وجہ سے، چودھری نثار کی وجہ سے ہوا. تو کسی بندے کی جیسے چودھری نثار تھا ایسے ہی عمران خان صاحب ہے. چودھری نثار بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بولتا تھا نہیں. مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایم کیو ایم نے کہا کہ سینٹ جو ہے وہ آپ کی چیئرمین سینٹ دیتے ہیں آپ کو. اس نے کہا میں تو کل جو ہے وہ وہاں پہ 90 پہ ریڈ لگا رہا ہوں، میرے پاس یہ رپورٹس ہیں، میں ان چیزوں سے کمپرومائز نہیں کروں گا. تو خان صاحب کی جو عادت ہے، جو خان صاحب کی ایک نیچر ہے، وہ یہ ہے کہ جو میری سیدھی لائن ہے، جو پاکستان کے اندر جو سیاست ہے جہاں پہ آصف زرداری صاحب کی چابی چلتی ہے، جہاں پہ چودھری شجاعت صاحب کی چابی چلتی ہے، جہاں پہ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر سیاست کا اگر بڑا نام لیا جائے تو اس میں زرداری کا نام آتا ہے، اس میں چودھری شجاعت کا نام آتا ہے، اس میں کل کو پھر کمپرومائز کرتے ہوئے حکومت قائم کرنے کے لیے اگر پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے بھی کمپرومائز کرنا پڑا تو کریں گے کہ جہاں پر پی ایم ایل کیو سے کر لیا، ایم کیو ایم سے کر لیا، دیگر اور لوگوں سے کر لیا، وہاں پر ان سے بھی کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں اب یہ جو 2.5 سال جو ہے یہ ایک دوسرے کے آگے اتنے بڑھ گئے ہیں جو کم سے کم پی ایم ایل این سے جمعیت سے وہ تو ناممکن ہے. باقی جو پیپلز پارٹی ہے وہ ماضی میں بھی ہوتے رہے، ابھی بھی ہوتے رہے. وہ ابھی بھی کون سی ہے پیپلز پارٹی 50% ادھر ہے 50% ادھر ہے. کوئی ابھی بھی تو جب ضد چھوڑ کر کمپرومائز کر کے نواز شریف صاحب کو جانے دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، تو اب پرائم منسٹر یہاں پر جن کو نواز شریف صاحب کو تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو کرمنل ہیں، کنوکٹڈ ہیں وہ، تو یہاں پر کنوکٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کے اپنے پیارے ان سے چھین لیے گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو وہاں پر بھی پھر اپنی سوچ پر تھوڑا سا فلیکسیبل کریں، کمپرومائز کریں، ضد کو چھوڑیں. عوام کے ساتھ پرائم منسٹر تو ضد نہیں لگائے گا. آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ جی ضد ہے، تو ایک طرف ضد پرائم منسٹر صاحب کی ضد ہے، ضد کو چھوڑے چلے جائیں. علی ممتاز یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں جو سیاست ہے نا وہ سیم وہی چیز ہے جو ہمیں ہماری بھگوت گیتا سکھاتی ہے، ہمیں پاک قرآن شریف سکھاتا ہے، ہمیں بائبل سکھاتا ہے کہ آپ پنا اہنکار کرودھ مطلب غصہ ہو، آپ کی اللہ کی بات ہو، آپ کو صبر ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، یہ چیزیں. اور سیاست بھی یہ سکھاتی ہے کہ احساس ہونا چاہیے لوگوں کا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی ڈیمانڈ غلط بھی آتی ہے مگر ٹائملی ڈیسیشن جو ہے گورنمنٹ بڑا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے. اور جو ایسے اکڑ ہو جاتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں الفاظ میں نہیں بول سکتا مگر وہ میں آپ کی اس بات پر یہی کہہ کر کلوز کروں گا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. رمیش کمار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. افنان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.